مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اسکلس جی کون سے ہمارے پاس لازمی ہونے چاہیے اگر ہم جاب کرنا چاہتے ہیں، جاب سیکھ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ 3 اسکلس ہونا بہت ضروری ہیں. نمبر 1 از ایکسلنٹ کمیونیکیشن اسکل. تو کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہونی چاہیے. اڈیپٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اور نمبر 3 لرننگ ہاؤ ٹو لرن. لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کے قابل کرنا، کانفلکٹ ریزولوشن سیکھنا، یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں اڈیپٹیبلٹی کے اندر آتی ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیکھنا کیسے ہے نئی اسکل کو، تو آپ کہیں پہ بھی فیل نہیں ہو سکتے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ٹرینر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بے شمار کمپنیز میں بطور لیڈنگ پوزیشن پہ کام کر چکی ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ ڈفرینٹ کمپنیز میں بطور ٹرینر اور ایز اے آپریشنل مینیجر انہوں نے اب تک کیا کیا کام کیا، اور خاص طور پہ ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جو ایک سوئچ کیا ہیلتھ سیکٹر کی طرف، کارپوریٹ کی سائڈ سے ہیلتھ سیکٹر کی طرف جو یہ آئیں، وہ کیوں آئیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھیں. اور ایک آخری جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان یہ بہت گلا کرتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں ملتی. تو انہوں نے بے شمار اداروں میں جاب کی، ان کا ایکسپیرینس ایکسپوجر کیسا رہا، اور وہ کون سے ایسے سکلز ہیں جن کو اگر آپ سیکھ لیں یا آپ ان میں اپنی مہارت حاصل کر لیں تو آپ کو بھی کسی بھی ادارے میں جاب مل سکتی ہے. یہ بھی ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم ثنا خان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ علی فار دا ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن. ویلکم میم. میں سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ٹریننگ کی فیلڈ میں آپ کب اور کیسے گئیں؟ اور بہت سارا ویسے تو آپ کام کر رہی ہیں، لیکن جو مین اس کا جو ہے نا وہ ٹریننگ ہی ہے، تو اس میں آپ کب اور کیسے گئیں؟ Ali, I was always fond of learning new things. لیکن 2014 میں when I graduated, I did honors from Punjab University. اور اس کے بعد obviously جیسے 90% of the فیمیل اسٹوڈنٹس جو کہ بایولوجی یا میڈیکل سائنس یا اس طرح کی چیزیں پڑھتی ہیں وہ ٹیچنگ میں جاتی ہیں. اور اکثر ٹیچنگ اور ٹریننگ کو ایک جیسا سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو ٹیچنگ میں نے اسٹارٹ کیا، اور آئی جسٹ نیو بیکاز آئی واز فالوئنگ اے لاٹ آف ٹرینرز. بہت بڑے بڑے نام اس ٹائم پہ پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے تھے، لیکن آئی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ویئر وڈ آئی فائنڈ دا رائٹ مینٹور who would make this transition easy from being a teacher to a trainer or a mentor. اور obviously اس وقت تو میں بالکل فریش ہی تھی، تو مجھے خود بھی بہت کچھ سیکھنا تھا. سو موٹیویشن کے لیے یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بیک دین when I started doing a job, I got hired for 8,000 rupees. فرسٹ جاب. تو وہ ایک دم سے وہ ایلوژن ٹوٹ جاتا ہے نا کہ آپ آنرس کر کے دنیا فتح کر لیں گے اور آپ کو تو بہت اچھی جاب جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گی. اور تب یہ آنکھیں بھی کھلیں کہ وہ رائٹ کائنڈ آف اسکلز جو کہ جاب کو سیکیور کرنے اور پھر اس کو ریٹین کرنے کے لیے چاہیے، وہ یونیورسٹیز انفارچونیٹلی نہیں اس طرح سے دے پاتی ہیں. یونیورسٹیز آپ کو صرف ٹیکنیکل نالج اور وہ جی پی ایز اور پریزنٹیشنز اور وہ ساری چیزیں امپارٹ کرتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پریزنٹیشن اسکلز یا کمیونیکیشن اسکلز پہ بھی کام نہیں ہوا ہوتا. صحیح. So I started learning on my own. بایولوجی کے بعد بہت ساری ایسی فیلڈز پاکستان میں ممنوعہ علاقہ ہو جاتی ہیں جو کہ ادروائز پوری دنیا میں اوپن ہے آپ کے لیے، جس میں سافٹ اسکلس کو سیکھنا، سافٹ اسکلس کی ضرورت کیا ہے، کون سی ہوتی ہیں دنیا میں، ٹاپ 10 کون سی جا رہی ہیں اس وقت، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹیکنیکل اسکلس بھی. سو آئی اسٹارٹیڈ لرننگ آن مائی اون اینڈ آئی لرن دیٹ سیلف ڈن از ویل ڈن. بٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ کتاب اگر کافی ہوتی تو مرشد کی ضرورت نہ ہوتی. تو اسی طرح سے مرشد یا ایک مینٹور تو آپ کو چاہیے ہی ہوتا ہے. تو اب رائٹ ناؤ میں یہ بہت پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ٹریننگ میں، کیونکہ وہ بہت پہلے سے تھے، ہی ہیڈ اباؤٹ 15-16 years of experience back then. So we met in a training and then we started talking and then we started working together and then eventually we got married as well. تو انہوں نے میری ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں، چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزیں سکھائیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا رول اس میں
میری اس ٹریننگ کا ہے جو میں نے پاکستان سے باہر جا کے لی. پاکستان میں نے بہت آپشنز ایکسپلور کی, لیکن ہر جگہ سے مجھے یہی سننے کو ملا کہ جی بایولوجی ہے, ارریلیونٹ فیلڈ ہے, تو اس میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتی. جیسے MBA ہو گیا, لٹریچر ہو گیا, جو پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا. سو I think I am blessed in a way that I secured admission in Arizona State University. وہاں سے میں نے TESOL کیا. جیسے یہاں پہ پاکستان میں MAd ہے تو آپ اس کو MAd کا کے دادا ابو سمجھ لیں کہ آپ نے سیکنڈ لینگویج والوں کو انگریزی پڑھانی کیسے ہے وہ سیکھا وہاں پہ. اس کے بعد پھر میں وہ وہاں پہ ختم نہیں ہوا. آئی اسٹارٹیڈ لرننگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. دین آئی واز ویری انٹرسٹڈ ان فوڈ اینڈ بیوریجز مینجمنٹ, ہاسپٹیلٹی کی سائڈ. سرٹیفکیشنز پر کی تھی یہ سرٹیفکیشن, ہاں جی. فوڈ اینڈ بیوریج تو میں نے اٹلی سے کیا, باقی پھر آئی کیم بیک ٹو دا US اور پھر TESOL وہاں سے کیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, انٹرپرینورشپ, سائیکالوجی, بہت ساری چیزیں. وہ سب خواب جو پاکستان میں پورے نہیں ہو سکتے آپ کا, کیونکہ لمیٹڈ ایکسپوجر ہے, ڈگری آپ کو لمٹ کر دیتی ہے نا وہ. تو وہ سارا ایکسپوجر لینے کے بعد when I came back in 2016 then I started training for full time. صحیح. اچھا میم مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو مین اسکلز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اگر وہ جو آپ کے پاس ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بے شمار اداروں میں کمپنیز میں اچھی کمپنیز میں آپ کو جاب ملی, آپریشنل لیڈنگ کے طور پہ آپ نے کام کیا, تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا اسکلز کون سے ہمارے پاس لازمی ہونے چاہیے اگر ہم جاب کرنا چاہتے ہیں, جاب سیکھ کر رہے ہیں؟ علی بہت اچھا سوال ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے سے بہت زیادہ ویل ایکسپوجرڈ اور پڑھے لکھے لوگ اور ویل ٹرینڈ لوگ اس چیز کا جواب دیتے بھی ہیں. اینڈ آئی تھنک وی آل کین ناٹ ایمفیسائز دس انف. میں سمجھتی ہوں کہ 3 اسکلز ہونا بہت ضروری ہیں, چاہے آپ کسی بھی دنیا کی فیلڈ سے ہیں, چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہیں, چاہے کوئی کلر کاسٹ کریڈ ہے آپ کا. نمبر 1 از ایکسلنٹ کمیونیکیشن اسکل. اس میں انگریزی کی بات نہیں کر رہی کہ انگریزی کمیونیکیشن ہے, دیر ناٹ, ہاں دیر ویری ڈفرنٹ تھنگس. تو کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہونی چاہیے, اڈیپٹیبلٹی بہت ضروری ہے, اور نمبر 3 لرننگ ہاؤ ٹو لرن. یو نیڈ ٹو کانسٹنٹلی ایوالو. جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں وہاں کی اڈیپٹیبلٹی, وہاں کا تھنکنگ پیٹرن, وہاں کی آرگنائزیشن ہائرارکی کو سمجھنا اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کے قابل کرنا, کانفلکٹ ریزولوشن سیکھنا, یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں اڈیپٹیبلٹی کے اندر آتی ہیں. ایون ٹائم مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ بھی, کیونکہ ہر دفعہ اس طرح کا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے, ہو سکتا ہے لوگ آپ کے مطابق کام نہ کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو ایک ایسی ٹیم ملے جو اتنی سپورٹیو نہ ہو. دنیا ہے اوبویسلی, اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, تو ضروری نہیں آپ کو 100% آئیڈیل سچویشن ملے ہر جگہ پہ, لیکن اگر آپ اڈیپٹیبل ہیں, اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیکھنا کیسے ہے نئی اسکل کو, تو آپ کہیں پہ بھی فیل نہیں ہو سکتے. اچھا میم, یہ جو آپ نے تھوڑے سے اسکلس بتائی یہ تو سروائیول کے ہیں کہ آپ جب کسی ادارے میں سلیکٹ ہو گئے ہیں, چلے گئے ہیں, تو اب آپ نے وہاں سروائیو کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے اڈیپٹیبلٹی ہے, آپ کا ایموشنلی کمپوزڈ ہونا, وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن کہیں آغاز کرنے کے لیے وہ مجھے بتائیں کہ کن اسکلس کی بیس پہ آپ کو جاب ملی, اور زیادہ تر مارکیٹ میں جو ریکروٹرز ہیں وہ کس چیز کو فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ریکروٹرز, اگر میں کسی کو ہائر کر رہی ہوں ریسورس کو, جو کہ اب میں ہائرنگ کر رہی ہوں اپنی کمپنی میں, تو میں صرف اور صرف 2 چیزیں دیکھتی ہوں. کمیونیکیشن اسکل کتنی اچھی ہے, اینڈ دا رائٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ اگر ہے تو اٹ اوپنز اے لاٹ آف ڈورز فار یو. صرف یہ 2 چیزیں, کیونکہ دیکھیں اسکل ورسز ڈگری کی بحث تو ہم سنتے ہیں آج کل اکیڈیمیا, کارپوریٹ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اکیڈیمیا انڈسٹری کا گیپ بھی ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. بہت ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے اسکلز بہت ضروری ہیں, ڈگری کو چھوڑ دیں. ایک کہتے ہیں نہیں ڈگری بھی ضروری ہے, اسکلز بھی ضروری ہے. ایک کہتے ہیں نہیں ڈگری سیکھ لیں, اسکلز بعد میں آ جائیں گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈگری از سم تھنگ دیٹ از اے پری ریکویزٹ. اس کے بغیر تو آپ یو کی ناٹ ایون انٹر انٹو دا ڈور. اٹ اوپنز دا ڈور فار یو, بٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو دا right kind of attitude, you cannot secure a job, and even by any chance you get the job, you cannot survive, I don't think, more than a quarter. اچھا میم, رائٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ کی آپ بات کر رہی ہیں, تو اس میں, اس ڈومین میں یا اس بات کے اندر کوئی 2-3 باتیں ایسی بتائیں جو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, ان کو سمجھ آئے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کیا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے شاید انہوں نے پچھلے 1-2 کہیں فرمز میں اپلائی کیا ہو, انٹرویوز دیے ہوں, لیکن وہ وہاں سے کلیئر نہ کر پائے ہوں. اس کے 2 ڈائمینشنز ہیں علی, دونوں بتاتی ہوں. ایک ہے ٹیکنیکل سائڈ اور ایک ہے سافٹ سائڈ. سو سافٹ اسکل کی سائڈ میں رائٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں سمجھتی ہوں اونرشپ اور رسپانسبلٹی ہونا ضروری ہے.
اور ٹیکنیکل سائڈ پہ اس کو کوانٹیفائی کر کے دکھانا بہت ضروری ہے انٹرویو میں. اپنے ریزیومے میں بھی دکھانا ضروری ہے, اور اگر ریزیومے جو ایک پیس آف پیپر ہے اگر وہ 3 سیکنڈز میں اٹینشن گریب کر لیتا ہے ریکروٹر کی, کیونکہ آپ نے کوانٹیفائرز اور ایکشن وربز یوز کیے ہیں اپنے آپ کو شوکیس کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو انٹرویو میں یو ہیو ٹو بیک دیٹ اپ بائی دی ایویڈینس. پرابلم یہ آتا ہے کہ جب بچے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ گوگل سے پہلے 3-4 سرچ رزلٹ جو آئے ہوتے ہیں نا, ہاؤ ٹو کلیئر این انٹرویو, ہاؤ ٹو ایس این انٹرویو, اس کے جو 10-12 کویشچنز ہیں کہ آپ 5 سال میں کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, فیلئر کیا ہیں, اس طرح کے جنیرک سوالوں کے جوابوں کے رٹے لگا کے جاتے ہیں. اب آپ یا میں اگر ریکروٹ کریں تو obviously we can see right through that, right? So if you are not being yourself, if you cannot demonstrate whatever expertise you have shown on the resume, I don't think you can even get a job. صحیح. سافٹ ویئر سائڈ میں جیسے میں نے کہا, حضرت علی کا ایک بہت مشہور کال ہے, میں بہت کوٹ کرتی ہوں کہ انسان کی ورتھ اردو میں اہمیت یا اوقات اتنی ہی ہے جتنا وہ ذمہ دار ہے. تو یہ سینس آف رسپانسبلٹی یا اونرشپ جب تک آپ شوکیس یا ایگزیبٹ نہیں کریں گے, اور obviously backed by evidence, صرف لمبی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے وہ, تب تک میرا خیال ہے کہ کامیابی نہیں ہوگی. اچھا میم, آپ نے سوئچ کیا ڈفرینٹ, آپ نے کمپنیز میں کام کرنے کے بعد آپ نے ابھی آپ کرنٹلی جو ہے ہاسپٹل میں COO کے طور پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ ہاسپٹل کے بارے میں پہلے تو بتائیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے, اس کا ماڈیول کیا ہے, کس طرح سے یہ اپنی سروسز دے رہا ہے, اور کیا چیلنجز میم آپ نے فیس کیے جب آپ سوئچ کرتی تھی ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن میں, کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ سالہ سال ایک ہی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید وہ ڈرتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں کہ اگر ہم کہیں اور جائیں گے وہاں ایڈجسٹ نہ ہو پائے. تو آپ کے اندر یہ ڈر نہیں تھا؟ علی, میں سمجھتی ہوں کہ ڈر بینگ اے ہیومن میرے اندر تھا, اس کو اوور کم کرنے میں مجھے بہت محنت کرنی پڑی, لیکن یہ ڈر نا بہت سارے لوگ دریافت نہیں کر پاتے بہت پوری زندگی, اس لیے وہ اپنے کمفرٹ زون میں اسی ایک جگہ پہ جاب کرتے رہتے ہیں 20-25-30 سال, ایون ریٹائر ہو جاتے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ یہ بری بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور جب میں نے یہ کریئر میں اپنے سوئچز کیے جو مجھے لگتا ہے بہت ضروری تھے, جیسے اسٹیو جابس کہتے ہیں نا کہ کنیکٹ دا ڈاٹ بیکورڈز, ریٹروسپیکٹیولی آپ کو اب سینس بنتا ہے کہ اچھا یہ بڑا ضروری تھا کریئر سوئچ جو میں نے کیا. لیکن میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں سوئچ کر رہے ہوتے ہیں, ایک فیئر فیکٹر تو آتا ہے کہ شاید وہاں ایڈجسٹ نہ ہو پائیں, وہاں چیلنجز اور آ جائیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر وہی لرننگ ہاؤ ٹو لرن کی ایبلٹی ہے, نمبر 1, نمبر 2, آپ کسی نئے چیلنج کو ٹیک اپ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں, بلکہ آپ چیلنج سے تھرل ہوتے ہیں. اگر یہ والی چیز, جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا پیشن ہی آپ کا کام بن جائے یا کام ہی آپ کا پیشن بن جائے, however you want to put it, تو اس کا مطلب ہے you're never working. نہیں, ایک تو لرننگ ایٹیچیوڈ ہو, اور دوسرا آپ اس سے آپ کے انٹرسٹ سے میچ کرتے ہیں. بالکل. ابھی تھوڑی دیر پہلے, کچھ دن پہلے میں نے اپنے فیس بک وال پہ میں اکثر کچھ شیئرنگ کرتی رہتی ہوں ٹپس وغیرہ کی جو میں نے سیکھے ہوتے ہیں میرے ناقص تجربے کے مطابق. تو میں نے اس میں لکھا کہ جب تک آپ کو وہ کام نہیں مل جاتا جہاں آپ کو دن رات کا ہوش نہ رہے, جہاں, اور میں یہاں پہ ورک لائف بیلنس کی اس وقت بات نہیں کر رہی, دن رات کے ہوش سے مراد ہے یو گیٹ ایکسائٹیڈ بائی دا تھاٹ آف گوئنگ بیک ٹو ورک. جب تک یہ نہیں آ رہا, کام کرتے جائیں, آگے بڑھتے جائیں, 100% دیں جس جگہ پہ کام کریں, بٹ آلسو لک فار دیٹ پیشن. اور جب تک وہ نہیں ملتا تب تک اپنے آپ کو اور بہتر کرتے جائیں. ہر چیز جو کر رہے ہیں اس جگہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس میں ایکسلنس کو کبھی نہ چھوڑیں. صحیح. اچھا میم, چیلنجز آپ نے کیا دیکھے اس سارے سفر میں؟ چیلنجز, اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو آئی تھنک اٹس ویری لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ, سینئرز ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایکسٹینڈ ہیلپ اینڈ جونیئرز ڈو ناٹ ہیو دی ایٹیٹیوڈ ٹو ٹیک اپ دیٹ and take help and ask for support, because I think that takes a lot of courage. وہ دونوں ہی اپنے اپنے شیل میں باؤنڈ رہتے ہیں, تو وہ گیپ ہے بیچ میں, اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے. اور کیونکہ بائی نیچر آئی واز اے ویری ڈوسائل انٹروورٹ پرسن, اور میں نے شعبہ وہ چن لیا جس میں آپ کو بہت ایکسٹروورٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کو انرجی دینی ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے. تو وہ سارے دن کے بعد جب آپ گھر جاتے ہو واپس, آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے, کیونکہ آپ بائی نیچر نہیں ہے وہ
تو ایک انٹروورٹ کے لیے ٹرینر ہونا ایک بہت ٹرکی جاب تھی, اور اس میں پھر بہت دفعہ یہ بھی سننے کو ملتا تھا بیکاز آبویسلی آئی واز ٹریننگ مڈ لیول مینیجرز اینڈ اپ ٹو سی لیول ایز ویل. تو ایک جو کمرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کو لک ملتی ہے نا کہ یہ کل کی بچی کیا سکھائے گی, وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ فوراً دیکھتے ہی آپ نے ایک بیریئر بنا لیا لرننگ کا کہ یہ تو ہم سے بہت چھوٹی ہے, اس کو کیا آتا ہوگا, ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب بہت زیادہ ینگ لوگ جب اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو یہ بہت حد تک کم ہو بھی رہا ہے, تو خوش آئند بات ہے. اچھا میم, آپ نے زیادہ تر جو ٹریننگس اور سیشنز کروائے ہیں وہ کن ٹاپکس پہ تھے؟ علی, جو پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہیں ٹاپکس, وہ ویسے تو آبویسلی بہت زیادہ ہیں لیکن 3 میں بتاتی ہوں. نمبر 1 بزنس کمیونیکیشن, نمبر 2 بزنس ایتھکس, ٹھیک ہے, اینڈ نمبر 3 ٹیم مینجمنٹ, ٹیم ورک. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اوور آل اس سارے سفر میں چونکہ آپ نے کئی سالوں سے آپ کام کر رہی ہیں پروفیشنلی, تو آپ کو انسپائر کس نے کیا اور آپ کو سپورٹ کس نے کیا؟ اچھا, انسپریشن کے لیے ویسے تو کلیشے ہو جائے گا بہت زیادہ, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جتنی ہم بکس پڑھتے رہتے ہیں اس میں ایک تو بزنس ایتھکس کو لے کے اور مورالٹی کو لے کے, ویلیوز سیٹ کرنے کو, باؤنڈریز کو لے کے میں نے بہت زیادہ انسپریشن لی ہے حضرت علی سے. میں نے بہت انسپریشن لی ہے قائد اعظم سے, ان کے ورک ایتھکس سے, ان کے پرنسپلز سے, کہ اگر آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں سوچ سمجھ کے اور پھر اس پہ آپ اسٹک رہتے ہیں اور آپ کام نہیں چھوڑتے. پاکستان میں یا ایون پوری دنیا میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ورکہولک ہے, زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے, صرف کریئر اورینٹیڈ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کام کر رہے ہیں تب تک اگر آپ کو کوئی اور سوچ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے یو آر ڈوئنگ دا رائٹ جاب. صحیح. میم, آخر میں یوتھ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں انسرٹینٹی بہت ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کی ہم بات کریں تو یوتھ جو ابھی فریش گریجویٹس ہیں یا ماسٹرز کرتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بہت زیادہ ایمبیگوٹی ہے کہ ہم کہیں پہ جائیں گے, ہمیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. اسکلس کا تو آپ نے ذکر کر دیا اور ایٹیچیوڈ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا, لیکن ان کو کیا ایڈوائس دیں گی کہ وہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ لے کے اپنی پروفیشنل لائف میں قدم رکھیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, 1-2 چیزیں اس کا جواب دینے سے پہلے 1-2 اور چیزیں مینشن کروں گی جو آپ نے پہلے پوچھی تھی, بٹ سم ہاؤ وی گاٹ ان ٹو دا فلو آف دا کانورسیشن. آپ نے ایک تو یہ پوچھا تھا کہ ہاسپٹال کیا کر رہا ہے اور وائی ڈڈ آئی میک دیٹ سوئچ. سو آئی ہیو بین ان ٹو ٹریننگس فار اباؤٹ 9 years now. اور اینڈ آئی واز ڈوئنگ ویری گڈ, آئی واز ڈرائنگ ویری گڈ سیلری, آئی واز انجوائنگ اے ویری گڈ پرسٹیجیس پوزیشن. ظاہری بات ہے جب آپ ٹریننگس میں ہوتے ہیں تو ٹرینرز اور اسٹوڈنٹس دونوں سے واسطہ پڑتا ہے, اینڈ دا کائنڈ آف رسپیکٹ that you get and kind of gratifying and rewarding that position is, I believed that mera jo ek wo tha na 18 years of education was probably going down the drain somehow. But I was never bothered by it until last year when I met Ayub Gauri Sahab and he introduced the idea of hospital. So initially I was intrigued, لیکن when I started studying about it تو I found out کہ پاکستان میں alone $31 billion کی ہیلتھ کی انڈسٹری ہے, اور ابھی تک جتنے 15-20 کام کر رہے ہیں ہیلتھ ٹیک اس میں, وہ سب ایک جیسا کام کر رہے ہیں. میں ان کو بالکل کرٹیک یا کرٹیسائز نہیں کری, لیکن وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ابھی اسی طرح کے اور بھی کاموں کی بہت ضرورت ہے. شاید اسی ماڈل کو 10 اور لوگ بھی ریپلیکیٹ کر لیں تو پاکستان کی نیڈ پوری نہیں ہوگی. لیکن I was suffering from a problem where I believe, میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ I come from a privileged family alhamdulillah, where I had the access to the best education. I have a lot of doctors in my family. اس کے باوجود the gynecological problem that I was suffering from was so bad that I just could not get the right kind of help. Why? Because پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب جیسے پنک ریبن یا بریسٹ کینسر کے اوپر لوگ اوپن ہو گئے ہیں, بات کر رہے ہیں, اسی طرح PCOS بھی ایک پرابلم ہے جو بہت ارلی آن شروع ہو جاتا ہے, اسکول لائف سے بچیوں میں ہوتا ہے, لیکن مائیں بچیاں خود بھی اس کو اگنور کرتی ہیں, گائنی کے پاس نہیں جاتی ہیں کیونکہ ٹیبو ہے بہت بڑا کہ شادی شدہ نہیں ہے تو کیا کر رہی ہیں گائنی کے آفس میں. اور بائی دا ٹائم یو اینڈ اپ ان دا گائنیز آفس, پرابلم اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ انفرٹیلٹی ہے, انیکسپلینڈ ویٹ گین ہے, اور 10 طرح کی اس میں استھیٹک اور سائیکولوجیکل ایون اور فزیولوجیکل چینجز ہیں کہ ان کو ریورس کرنا تو ناممکن ہے, ان کو مینیج کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اٹس جسٹ لائک ڈائبٹیز. سو آئی تھاٹ کہ وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ
pivoting the whole organization around women focused healthcare, جہاں پہ گائنی اور mental health کی help جو ہے خواتین کو accessible بھی ہو, affordable بھی ہو, چاہے وہ سندھ کے تھر کے کسی گاؤں میں علاقے میں دور دراز بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ لاہور کے urbanized ایریا میں ہے. کیونکہ میرے نیٹ ورک میں جتنی پڑھی لکھی بھی ایون خواتین ہیں, I don't blame them for it کہ وہ medically uneducated ہیں, so they don't know if there's a problem, where do they go and who do they talk to. تو یہ دونوں چیزیں جو بہت بڑے ٹیبوز تھے اس کے اوپر آج کل ہاسپٹل کام کر رہے ہیں. دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ آپ انسپریشن کون ہے اور آپ کو سپورٹ کس نے کیا. سب سے بڑی سپورٹ تو اوبویسلی میرے مینٹور ہی ہیں, ہی ہیپنس ٹو بی مائی ہسبینڈ ایز ویل. تو ان کا ہمیشہ سے سپورٹ میرے ساتھ رہا ہے ہر طرح کے کام میں, خاص طور پہ ایک ایسی پاکستان میں ایک ایسی کمیونٹی, ایک ایسی سائبر اسپیس جہاں پہ ہر بندہ کی بورڈ کے پیچھے چھپ کے خواتین کو جس طرح کا کامنٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور اس طرح کی سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ایک کسی مرد کا اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا کہ آپ آئیں اور پازیٹیو کام کر رہی ہیں تو ضرور کریں, میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہے. دوسری سپورٹ جو ہے اوبویسلی وہ ایوب غوری صاحب نے اس ٹرانزیشن کو بہت اسموتھ بنانے میں میری ہیلپ کی کہ ٹریننگز ایک بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ چیز ہے, چاہے وہ کارپوریٹ کی تھیں یا اکیڈیمیا کی تھیں. اس سے ہیلتھ کیئر میں جو ٹرانزیشن تھی انہوں نے اس کو اسموتھ بنانے میں بہت زیادہ مجھے ہیلپ بھی کیا, مینٹور بھی کیا, ابھی تک بھی کرتے ہیں. obviously we have a lot of difference of opinions as well, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ now that MPhil in biodiversity is paying off finally. اب آتی ہوں میں آپ کے سوال کی طرف کہ یوتھ کو ایڈوائز کیا کریں گے. دیکھیے میں نے جتنی اسکلس کا نام لیا ہے علی, میں سمجھتی ہوں کہ بیک ان 2014 when I was trying to explore what can I do best, اس ٹائم پہ اتنے ریسورسز تب بھی ایکٹیو نہیں تھے جتنے آج آپ دیکھتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہے, وہ یوڈیمی ہے یا اور کورسز ہیں. اب تو گوگل کلاؤڈ اور اس طرح کی گوگل سرٹیفکیشنز بھی پاکستان میں بہت اوپن ہے. ڈیجی اسکلز بہت اچھا کام کر رہا ہے, ایون قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کری ہے. ناٹ بیکاز آئی ایم سٹنگ ہیئر اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشنز ورک دیٹ دیو بین ڈوئنگ, لیکن ہمیشہ نظر سے گزرتی رہتی ہیں چیزیں جس میں فری آف کاسٹ ایجوکیشن ٹو دی ڈیزرونگ پیپل اینڈ ایون ٹو دی انڈیزرونگ, کیونکہ نالج علم تو کسی کی مطلب میراث نہیں ہے اس طرح سے, کسی کی جاگیر نہیں ہے, آپ بانٹتے ہیں تو وہ بڑھتا ہی ہے. لیکن یہ پاکستان جیسے, بہت افسوس سے میں کہتی ہوں, میرا ملک ہے, آئی لو پاکستان ٹو پیسز, دیٹ از وائی اوبویسلی آئی کیم بیک, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک تھینک لیس نیشن ہے. جو اچھا کرتا ہے ہم اس کو اس کی تعریف تو نہیں کرتے, لیکن ہاں اس پہ انگلیاں اٹھانے میں ہم سب شیر ہیں, ان کو جج کرنے میں بھی ہم شیر ہیں, ان کے اوپر اعتراض اٹھانے, نقطے اٹھانے پہ بھی ہم شیر ہیں. لیکن اس طرح کی تھینک لیس نیشن میں ایسے سیلف لیسلی سرو کرنا بہت دل گھٹنے کا کام ہے. تو کوڈس ٹو دیٹ. تھینک یو سو مچ ثنا خان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ کچھ سکلز کی انہوں نے بات کی جو کہ آپ کے پروفیشنل جرنی میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.